لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور کچھ صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی اور صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ بات نوٹ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف 4 مقامات پر پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے۔ افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، بس اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو اگر تم اسلام کو چھوڑو گے تو جو شخص بھی اسلام کو چھوڑے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اسلام قبول کر کے یا دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کی ذہن سازی ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑنا، آپ کی دعوت سچی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی نام محمد ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ محمد ہے، 47 نمبر قرآن کریم کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تو ان کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے۔ تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر نازل شدہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے انعامات بیان کیے ہیں۔ تو محترم ناظرین، سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی نام محمد ہے وہ ذکر کیا۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے وہ مرد یا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے بلکہ بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں سورہ احزاب میں بھی تاکہ ابہام پیدا نہ ہو کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لے کر
آپ کا منصب بیان کیا، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ 3 مقامات ہو گئے جہاں آپ کا نام لیا گیا۔ چوتھا مقام سورۃ الفتح اور اس کی آخری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں آپ کا منصب بیان کیے، محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر ساتھ ہی صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام محمد ہے، قرآن کریم میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں۔ آپ کا ایک ذاتی نام احمد بھی ہے، اور اس کے حوالے سے سورہ الصف میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی تو کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایک عظیم رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام احمد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 ذاتی نام ہیں نا، احمد اور محمد، ان میں ایک بڑا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ محمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور احمد کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ان میں تعلق یہ ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد سب سے زیادہ بیان کی تو پھر اللہ نے بھی آپ کو سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا بنا دیا۔ روز محشر بھی ایک ہی اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، روز محشر میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے، اور وہ سورۃ الصف ہے۔ اس کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام اس کے علاوہ قرآن کریم میں کئی ایک مذکور ہیں جو آپ کی خوبیوں کی وجہ سے اور آپ کے محاسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، آپ کے منصب کی وجہ سے۔ النبی، الامی، الرسول، یہ نام موجود ہیں۔ نذیر، بشیر، مبشر، منذر، شاہد، داعی الی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، النبی، الامی، مذکر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، عبد، النبی، الرسول، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ وہ نام ہیں جو انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے اتنے زیادہ صفاتی نام قرآن کریم میں موجود ہیں، اور کسی ذات کے صفاتی ناموں کا زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منطوق نام ہیں، مستنبت نہیں، وہ کافی تعداد میں قرآن کریم میں موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی عظیم الشان نبی ہے، عظمت و رفعت اور بلندیوں والا نبی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی 2 لاسٹ آیت میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آپ کی خوبیاں ہیں۔ تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ایک عظیم ترین رسول آئے، تم مشکلوں میں پڑے اس پہ شاک گزرتا ہے، وہ حریص ہیں، یعنی تمہارے ویل وشر، خیر خواہ ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رافت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے 5 نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے دعوت دینے والا اور سراج منیر بنا کر بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام منذر، ڈرانے والا، نذیر اور منذر تقریباً ہم معنی ہیں، انذار، ڈرانا۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ نام ذکر کیا ہے، ایسا ڈرانے والا کہ جس کے ڈراوے میں خیر خواہی ہو، کسی کو خوف زدہ کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ بھلائی ہو، کہ جو چیز جس کو وہ ڈرا رہا ہے اس کے لیے وہ نقصان دہ، اس چیز سے ڈرا رہا ہے۔ نقصان دہ چیز سے ڈرانا اور بچانا، ڈرانے کا مقصد ہے کہ وہ بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے میں بھی خیر خواہی ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، ان کی فلاح ہے، ان کی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی آیا، اور آپ بھی ہادی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کائنات ہیں۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، سورہ قاف ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے صفاتی نام منذر کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، قرآن مجید کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، قیامت آ کے رہنی ہے، لیکن یہ لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا کہ یہ تو عجیب چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منذر بنا کر بھیجا، لیکن جو انہوں نے پیمانے اپنے ذہن میں آپ کے بارے میں قائم کر رکھے تھے وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، بلکہ واضح اعلانات کروائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو بڑی پاور اس طرح کی ہوں کہ جو ہے نا وہ چیزوں کو حکم دیں تو زمین جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا وہ چیزیں اگائے، بادل جو ہے نا وہ برسیں، یعنی باورائی طاقتیں ہوں۔ حالانکہ کسی نبی کے لیے اس طرح کے حالات نہیں، معجزات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی پیمانہ تھا کہ جو رسول ہوگا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرشتہ ہو جو ہر جگہ اس کی جو ہے نا وہ تصدیق کرے، جو نہ مانے اس کو سزا دے۔ پھر بڑے بڑے محلات کا کہ نبی کے لیے محلات ہوں۔ تو یہ پیمانے اللہ نے فرمائے، یہ ان کے قرآن میں نفی کی گئی ہے، اس سے ہٹ کر دلائل دی، آپ کی ذات کو دلیل بنایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ منذر ڈرانے والا رسول، یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی جب طائف گئے تو سواری بھی نہیں تھی، پیدل گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم ترین ڈرانے والا آ گیا، منذر بنا کر اللہ نے بھیجا کہ لوگ بری چیزیں چھوڑ دیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں، نقصان سے بچ جائیں۔ انما انت منذر من یخشاہا، جو ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں، جو اللہ کو مانے گا، جو اللہ کے رسول کو مانے گا، اس کو آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام منذر ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیے۔ اسی کے ہم معنی لفظ نذیر بھی ہے، انما انت نذیر، سورہ ہود ہے، ان ہوا الا نذیر مبین قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون قل انی انا النذیر المبین۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ ڈرانے والے بن کر آئیں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کہہ لیں ادا کی وجہ سے یا آپ کی ایک صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو نام عطا کیے، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، یہ بھی آپ کے صفاتی نام، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے۔ یہ دیکھیں نا محبت کا انداز ہے، تو یہ بھی صفاتی نام ہے۔ اور پھر جو ہے نا
دونوں مقامات کو دیکھیں. جہاں سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کرو، تھوڑا کرو یا زیادہ بھی کرو، جیسی آپ کی مرضی ہے ویسے کریں، تھوڑا زیادہ حسب طبیعت آپ قیام کریں. یہ دیکھیں نا سہولت دی. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں. پھر فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، لہذا رات کو جتنا ہو آپ پڑھیں اور دن کو بھی آپ کی مصروفیت ہوگی. اور یہ نبوت کی مصروفیات اور اللہ کی عبادت کے ذکر کے ساتھ اللہ نے کہا اے چادر اوڑھنے والے. تو یہاں پر اللہ کے نبی کے صفاتی نام کا اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ کا ذاتی نام نہیں لیا. یہ محبت کا انداز ہے. اور ایک اور سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. چادر بعض دفعہ آرام کے لیے بندہ جو ہے نا وہ اوڑھتا ہے، آرام کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کے لیے صبر کرو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر کیا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. تو یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے. اسی طرح آپ کا ایک نام عبد قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر ہوا ہے. عبد عبادت سے ہے، اور عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی عاجزی کرنا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنے والے تھے. میرے نبی روتے تھے، ایک ایک آیت کو پوری رات پڑھتے اور روتے تھے، اتنی عاجزی کرتے. اور ایک عبد کا معنی اطاعت و فرما برداری. تو عبد میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے. واضح قرآن میں کئی مقامات پر ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے. آپ کا ہر عمل وحی کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا. قرآن کریم تھیوری ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام عبد ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. قرآن کے نزول کا جہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس موقع پہ آپ کا جو وصف عبد ہے اس کو ذکر کیا کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہیں. پھر ساتھ ہی قرآن کی عظمت بھی بیان کر دی کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. سورہ فرقان دیکھیں، وہاں پر بھی یہی انداز ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. جہاں پر معراج کا ذکر ہے سورۃ الاسراء میں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصف جو ابدیت ہے، وصف ابدیت، اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو جہاں پر معراج کے معجزانہ سفر کا ذکر ہے وہاں پر بھی محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام عبد ذکر کیا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کر دی.
یہاں پر بھی عبد کا ذکر ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو عبد اللہ کے بندے کو روکتا ہے کہ جب وہ اس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو آپ نے خود کہا انما عبد اللہ و رسول، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو عبداللہ، آپ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں. اور یہ آپ نے خود فرمایا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ساتھ کئی مقامات پر آپ کا ذکر کیا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اس کی مدد کے لیے کافی نہیں. اگر یہاں پر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو تاجدار ختم نبوت ہیں، کیا اللہ ان کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا. تو محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے یہ عبد بھی نام ہے، جس کا قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام الامی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. دوسرے مقام پر آتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. الامی جو ظاہری عبارت جو لکھی اس کو پڑھ نہ سکے. دنیا میں آپ نے کسی سے استفادہ نہیں کیا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، وہ جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خام آیا. یہ بھی میرے نبی کا موضع ہے کہ تمام علوم کے معلم دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سکھانے والا رب رحمان ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. الامی، یہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے. رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام خاتم النبیین ہے. قرآن میں مذکور ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مست. عشق کا معنی اللہ کے رسول کی ایسی محبت جس کے لیے تن من دھن سب کچھ وہ قربان کر دے. اقبال کے شعروں میں لفظ عشق جو ہے اس کا خاص معنی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام خاتم النبیین ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے. اسی طرح مذکر، یاد دہانی کروانے والا. فذکر انما انت مذکر. اے نبی آپ ان کو یاد دہانی کروائیں، ان کو ان کی حقیقت بتائیں. اللہ کو یہ بھول چکے، ان کو اللہ یاد کروائیں، آخرت ان کو یاد کروائیں. فذکر انما انت مذکر، نیکی کا رستہ ان کو یاد کروائیں. آپ کا کام تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. ان کو یاد کروانا ہے ان کی حقیقت اصلیت کہ ان کو پیدا کیوں کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام مذکر، جس کا معنی اللہ کی یاد کروانے والا، انسان کو اس کی اصلیت کی یاد دلانے والا، آخرت کی یاد دلانے والا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے برہان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. دلیل،
آپ کی ذات صداقت کی دلیل ہے، حق کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے آپ کو البینہ بھی قرار دیا، واضح دلیل، اور ایک سورہ مبارکہ کا نام بھی البینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین کے جو کافر ہیں نا، وہ کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس البینہ واضح دلیل نہ آ جاتی۔ اور البینہ کیا ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے عظیم ترین رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے ذاتی نام کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور صفاتی ناموں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام یہ ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں: نذیر، بشیر، منذر، مبشر، شاہد، داعی الی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، النبی، الامی، مذکر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، النبی الامی، عبد، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، برہان، البینہ۔ تو یہ عظیم نبی جو عظیم صفات کے مالک ہیں، کثرت اسماء، کثرت صفات اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں، تو میرے نبی کے ناموں کا زیادہ ہونا، پھر اللہ اکبر، قرآن کریم میں آپ کی صفاتی ناموں کا موجود ہونا آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی آپ کی عظمت ہے کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ لقد كان لكم في رسول